بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اردو کی ایک بہت ہی خوبصورت کہانی کا نام ہے بھیڑیے کی شامت۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کہانی پڑھ کے سناتا ہوں۔ بھیڑیے کی شامت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک سفید اور کالا اود بلاؤ رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پانی کا جانور ہوتا ہے اور خشکی پہ بھی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اود بلاؤ۔ یہ اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اود بلاؤ رہتا تھا جس کا نام تاؤ تھا۔ وہ بڑا مہربان اور رحم دل تھا۔ وہ جنگل میں ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہائش پذیر تھا۔ چھوٹی سی جو جھونپڑی ہوتی ہے لکڑی کی، اس کو کہتے ہیں کٹیا۔ ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہائش پذیر تھا۔ وہ جنگل کے سب جانوروں کے کام آتا اور مشکل گھڑی میں ان کی دل کھول کر مدد کیا کرتا۔ اس جنگل میں کہیں سے ایک بھیڑیا آ گیا جو بڑا سنگ دل اور ظالم تھا۔ وہ کمزور جانوروں کو بہت ستاتا اور ان سے کھانے پینے کی چیزیں چھین لیتا تھا۔ بھیڑیے کا نشانہ زیادہ تر جنگل کے معصوم خرگوش بنتے تھے۔ خرگوشوں نے تنگ آ کر جنگل میں آزادانہ گھومنا چھوڑ دیا اور ہر وقت اپنے بل میں گھسے رہتے۔ جنگلی خرگوشوں میں ایک چھوٹا خرگوش ببلو نامی تھا، یعنی اس کا نام ببلو تھا، جو اپنے کزن منو کے ساتھ جنگل میں کھیلنا پسند کرتا تھا۔ اس کے خرگوش والدین نے اسے جنگل میں گھومنے پھرنے سے منع کر دیا تاکہ وہ بھیڑیے کے ظلم کا شکار نہ ہو جائے۔ ببلو کو بھیڑیے پر بڑا غصہ آیا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا۔ ایک دن وہ نظر بچا کر جنگل میں نکل گیا۔ وہاں اس کی ملاقات تاؤ سے ہو گئی، جو جنگل کے راستے میں ایک گڑھے کو بیلچے کے ساتھ بھر رہا تھا تاکہ آنے جانے والے اس میں نہ گر جائیں۔ تاؤ نے جب ببلو کو دیکھا تو چونک پڑا۔ اس نے ببلو کو اپنے پاس بلایا اور باقی خرگوشوں کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا، کیونکہ اسے کافی دنوں سے جنگل میں خرگوش دکھائی نہیں دیے تھے۔ ببلو نے اسے بھیڑیے کے بارے میں بتایا تو تاؤ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے بھیڑیے کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ببلو کو کہا کہ وہ بے فکری سے اس کے گھر پہنچ جائے، وہ فارغ ہو کر آتا ہے اور پھر وہ اس کے سامنے بھیڑیے کی خوب درگت بنائے گا۔ ببلو کو تاؤ کی بات سن کر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ بھیڑیے سے خلاصی پانے پر وہ آزادانہ جنگل میں کھیل سکتا تھا۔ وہ تاؤ کی ہدایت پر اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ پھر تاؤ نے جلدی اپنا کام مکمل کیا اور ایک قریبی چھوٹے راستے سے اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ یہ راستہ ایسا تھا جس کے بارے میں زیادہ جانوروں کو علم نہیں تھا، مگر تاؤ چونکہ پرانا اور عقل مند جانور تھا، اس لیے اسے یہ خفیہ راستہ معلوم تھا۔ اس شارٹ کٹ سے گزر کر وہ گھر پہلے ہی پہنچ گیا اور آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے بات ہو رہی ہے ببلو کی۔ ٹھیک ہے، ببلو اونچے ٹیلے پر چل رہا تھا کہ اسے نیچے وادی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ببلو خوف سے کانپ گیا کہ کہیں بھیڑیا نیچے اس کی طاق میں نہ ہو۔ اس نے ڈرتے نیچے جھانکا تو کچھ دور اسے اپنا کزن منو دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ببلو کو تسلی ہوئی۔ منو نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور خیریت دریافت کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کی عدم موجودگی پا کر اس کے ماں باپ نے منو کو اس کی تلاش میں روانہ کیا ہے۔ ببلو نے منو کو
تاؤ سے ملاقات کے بارے میں بتایا اور اس کی ہدایت کا ذکر کیا۔ منو بھی بھیڑیے سے خوف زدہ تھا، اس لیے اس نے ببلو کو تاؤ کے گھر کی جانب جانے سے روکا اور کہا کہ وہ تاؤ کی فکر چھوڑ کر واپس گھر چلے جہاں اس کے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں۔ ببلو نے منو کی ایک نہیں مانی اور تاؤ کے گھر کی طرف جانے کی ضد برقرار رکھی۔ منو نے جب یہ دیکھا کہ ببلو اس کی بات نہیں مان رہا تو وہ مجبوراً اس کے ساتھ ہو لیا، کیونکہ ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں۔ اچانک ان کی نظر بھیڑیے پر پڑی جو کچھ فاصلے پر ایک طرف جا رہا تھا۔ جب ببلو اور منو نے بھیڑیے کو تاؤ کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تو ببلو نے آہستہ سے کہا، یہ ضرور تاؤ کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے، کیونکہ تاؤ ہی وہ واحد جانور ہے جو سب کی مدد کرتا ہے، اور بھیڑیا جانتا ہے کہ اگر کوئی اس کے ظلم کو روک سکتا ہے تو وہ تاؤ ہے۔ وہ دونوں خرگوش ایک پہاڑی کی آڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ منو نے ببلو کو سختی سے کہا کہ آگے بڑھنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، لہذا واپس چلتے ہیں۔ ببلو نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بھیڑیے پر نظریں جما رکھی تھیں۔ اس نے منو کو کہا کہ بھیڑیے کا رخ تاؤ کے گھر کی طرف معلوم ہوتا ہے، چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ منو نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بھیڑیے کا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ببلو کے اصرار پر اسے چلنا پڑا۔ وہ دونوں چھپتے چھپاتے بھیڑیے کا تعاقب کرنے لگے۔ ببلو کا خیال درست نکلا۔ بھیڑیا تاؤ کے گھر کے پاس پہنچ کر رک گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں۔ وہ چلتا ہوا گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازے کا پٹ کھولا اور جھانک کر اندر دیکھا تو اسے تاؤ بستر پر گہری نیند سویا ہوا دکھائی دیا۔ بھیڑیا اسے سوتا دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ ٹھیک ہے، ببلو منو کو ساتھ لیے تاؤ کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری طرف، ٹھیک ہے، یہاں ایسے ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ببلو منو کو ساتھ لیے تاؤ کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک روشن دان دکھائی دیا۔ ببلو تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں دوست جھانک کر کمرے کا منظر دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں باہر سے دیکھ رہے ہیں، اب گھر کے اندر داخل ہو گیا بھیڑیا۔ تاؤ بستر پر ٹانگیں پھیلائے گہری نیند سو رہا تھا۔ منو نے یہ دیکھ کر ببلو سے پوچھا کہ وہ جنگل میں کس سے مل کر آیا ہے؟ تاؤ تو یہاں گہری نیند سو رہا ہے۔ ببلو کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ تاؤ کچھ دیر پہلے ہی اسے جنگل میں ملا تھا جہاں وہ اپنے بیلچے کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہذا وہ خاموش رہا۔ وہ دونوں خاموشی سے اندر دیکھتے رہے۔ بھیڑیا جوں ہی دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کا پاؤں زمین پر بندھی ہوئی رسی سے ٹکرا گیا۔ اس رسی کے دوسری طرف ایک خالی بندھی ہوئی بالٹی تھی جو تاؤ کے بستر کے اوپر ہوا میں لٹک رہی تھی۔ رسی کے ہلنے سے بالٹی نے کھٹکا کیا۔ تاؤ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اسے سامنے بھیڑیا دکھائی دیا۔ بھیڑیے نے تاؤ کو بیدار دیکھ کر سلام کیا اور اس کی نیند خراب ہونے پر معذرت کی۔ تاؤ نے خوش اخلاقی سے اسے خوش آمدید کہا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ بھیڑیا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تاؤ نے اٹھ کر ایک کیتلی میں پانی ڈال کر گرم کیا اور چائے بنانا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بن چکی تھی۔ اس نے چائے ایک کپ میں ڈال کر بھیڑیے کی طرف بڑھائی اور خود ایک الماری میں سے بسکٹ نکالنے لگا۔ بھیڑیے نے تاؤ کو بے خبر دیکھ کر جلدی سے اپنی جیب میں سے ایک پڑیا نکالی اور تاؤ کی چائے میں انڈیل دی۔ ببلو اور منو یہ دیکھ کر چونک پڑے۔ وہ دونوں تاؤ کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس کے لیے انہیں کمرے میں جانا ضروری تھا۔ تاؤ نے بسکٹوں کو پلیٹ میں ڈالا اور بھیڑیے کی طرف بڑھا دیا۔
بھیڑیے نے شکریہ کے ساتھ بسکٹ لے لیا۔ تاؤ نے بھیڑیے سے اس کی آمد کے بارے میں دریافت کیا۔ اس سے پہلے بھیڑیا کچھ جواب دیتا، تاؤ کی نظر کپ کی پرچ پر جا پڑی۔ کپ کے نیچے جو چھوٹی پلیٹ ہوتی ہے اس کو پرچ کہتے ہیں۔ تاؤ کی نظر کپ کی پرچ پر جا پڑی جہاں سفید پاؤڈر کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ تاؤ نے انگلی سے سفید پاؤڈر اٹھایا اور ناک کے قریب لے جا کر سونگھا۔ اسے فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ بے ہوشی کر دینے والی دوا ہے۔ تاؤ نے زور سے چھینک مار کر اس پاؤڈر کے اثر کو زائل کیا اور اپنی پیالی اٹھا کر بھیڑیے کی طرف بڑھا دی۔ بھیڑیا یہ دیکھ کر ہڑبڑا سا گیا۔ تاؤ نے غصے سے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں بے ہوشی کی دوا کیوں ملائی ہے؟ بھیڑیا فوراً قسمیں کھانے لگا کہ اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے۔ تاؤ نے کہا کہ اگر وہ اپنے بیان میں سچا ہے تو وہ اس چائے کو پی لے۔ بھیڑیے نے اپنی خالی پیالی دکھا کر کہا کہ وہ اپنے حصے کی چائے پی چکا ہے اور اسے مزید چائے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ تاؤ نے کہا کہ چائے تو اسے اب پینا ہی پڑے گی۔ بھیڑیا یہ سن کر مصنوعی غصے کا اظہار کرنے لگا تاکہ تاؤ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتا ہے، یعنی اس نے ایسا غصہ دکھایا ہے کہ جو تمہارے گھر آیا ہے تم اس سے ایسی بدتمیزی کرتے ہو، تو وہ بھول کر بھی اس کے گھر نہ آتا۔ تاؤ بھیڑیے کے فریب کاری کو سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ خاموشی سے چائے پی لے ورنہ وہ زبردستی چائے اس کے حلق میں اونڈیل دے گا۔ بھیڑیا یہ سن کر غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چائے پینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تاؤ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ بھیڑیے کے منہ پر رسید کیا۔ بھیڑیے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تاؤ یوں بھی کر سکتا ہے۔ وہ چکرا کر زمین پر جا گرا۔ تاؤ نے اس کے دونوں بازو اپنی ٹانگ کے نیچے دبائے اور چائے اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دی۔ بھیڑیے نے کافی کوشش کی کہ وہ چائے کو حلق سے اترنے نہ دے، مگر تاؤ کے ایک گھونسے نے اس کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ چائے کا ایک بڑا گھونٹ اس کے حلق میں اتر گیا۔ بھیڑیا تاؤ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نہ تھا، اسی لیے مار کھا گیا۔ بے ہوشی کی دوا نے فوراً اثر دکھایا اور بھیڑیا بے جان ہو کر ایک طرف لڑک گیا۔ اس دھینگا مشتی کے دوران تاؤ کے کئی برتن ٹوٹ چکے تھے۔ ببلو اور منو نے بھیڑیے کو گرا دیکھ کر جوش سے نعرہ لگایا۔ تاؤ نے ان دونوں کو اندر بلا لیا۔ وہ دونوں تاؤ کی تعریف کر رہے تھے۔ تاؤ نے بھیڑیے کو اس کی جیکٹ میں اچھی طرح باندھا اور ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ ببلو حیرت سے تاؤ کو دیکھنے لگا۔ تاؤ نے ہنس کر کہا کہ وہ اس گٹھڑی کو اٹھا کر قریبی ندی پر لے جائیں اور اس میں پھینک دیں تاکہ بھیڑیا آج کے بعد کسی کو بھی تنگ نہ کر سکے۔ دونوں خرگوش بھیڑیے کی گٹھڑی اٹھائے ہنستے ہوئے ندی کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر بعد وہ بے ہوش بھیڑیے کو ندی کی لہروں کے حوالے کر کے واپس لوٹ آئے۔ بھیڑیے سے جنگلی جانوروں کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی تھی۔ واہ بھائی واہ، زبردست کہانی، ایڈونچر تھا اس کہانی کے اندر۔ ٹھیک ہے، کئی سوالات بھی آ گئے ہیں اس کے اندر کہ وہ بھیڑیا کیوں اس کے گھر آیا تھا، یہ بھی ایک بڑا عجیب سوال ہے سوچنے والا کہ اس کو انتظار کیوں کر رہا تھا وہ اس کے گھر میں آ کے۔ ٹھیک ہے، اور اس نے ان کو یہ کیوں کہا کہ تم میرے گھر جاؤ، ٹھیک ہے، اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہاں جو ہے وہ بھیڑیا آئے گا۔ تو اس کہانی میں ریزننگ کے بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انہونی ہو گئی ہیں۔ تو کلاس روم میں سارے بچے ان انہونی باتوں کو، عجیب باتوں کو، ٹھیک ہے، وہ ڈسکس کریں کہ کیا کیا باتیں اس کہانی میں عجیب تھیں، جس کا نہ کوئی سر تھا، نہ جس کا کوئی پیر تھا، اور نہ جس کی کوئی وجہ تھی۔
ٹھیک ہے، ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی کہانی پڑھتے ہیں، اس میں ہر اگلی بات پچھلی بات سے جڑی ہوتی ہے۔ وہ اگلی بات اور پچھلی بات اگر جڑے نہ ہوں اور بالکل اچانک سے کوئی عجیب بات ہو جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کہانی کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ تو اس کہانی میں بھی کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے پرابلم ہیں۔ آپ کلاس روم میں اپنی ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کر ان پرابلمس پہ بات کیجئے، ٹھیک ہے، بتائیے کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ارے واہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھائی اس کو کیسے پتہ چلا اود بلاؤ کو کہ بھیڑیا اس کے گھر آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیوں کیسے جو ہے وہ دروازے کے ساتھ رسی باندھ کر بالٹی اوپر لٹکائی، ٹھیک ہے، یہ سب باتیں اس کہانی میں تھوڑی سی باہر کی ہیں۔ یا تو ہم اس کی وجہ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں اپنے بچوں اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ مل کے، مس کے ساتھ مل کے، اور اگر نہیں تو ہم سمجھیں کہ اس کہانی میں تھوڑا سا جھول ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہانی جب ایک بات دوسری بات کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ کہانی میں جھول ہے۔ تو یہ تھی ہماری کہانی، ہم نے کہانی پڑھ لی، اب ہم آ گئے اس کے سوال جواب کے اوپر۔ تو پہلا سوال ہے اس کا، کہانی کے دو اہم کردار کون ہیں اور وہ کیسے ہیں؟ تو یہ آپ کو جواب لکھنا ہے، خود پڑھنا ہے اس کو اور خود پڑھ کے اس کا جواب لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، بھیڑیا جنگل میں کس طرح کا ظلم کرتا تھا؟ ٹھیک ہے، ان سے کھانے پینے کی چیزیں زبردستی چھین لیتا تھا اور معصوم خرگوش کے ظلم کا شکار بنتے تھے۔ خرگوشوں نے بھیڑیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ وہ اپنے بلوں میں ہی چھپے رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ ببلو کیوں تنگ تھا اور وہ جنگل میں کیوں گیا؟ وہ کھیلنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن والدین نے اس کو منع کیا ہوا تھا بھیڑیے کے ڈر سے، اس لیے وہ تنگ تھا۔ تاؤ نے جنگل کے راستے میں کیا کام کرتے ہوئے ببلو کو دیکھا؟ یہ بھی سوال ہے، آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے۔ تاؤ بھیڑیے تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ استعمال کرتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ساتواں سوال، بھیڑیے نے تاؤ کو بے ہوش کرنے کے لیے کیا چال چلی؟ آٹھواں سوال، تاؤ کو بھیڑیے کی چال کا پتہ کیسے چلا؟ نواں سوال، تاؤ نے بھیڑیے کو اس کے اپنے ہی جال میں کیسے پھنسایا؟ اور سوال نمبر 10، کہانی کا اختتام کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات لکھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی کاپی میں سوال بھی اتارنا ہے اور جواب بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ MCQs ہیں، آپ کو یہ سوال اتارنا ہے اور ان جو چاروں میں سے جو صحیح جواب ہو وہ آپ کو جواب ملے گا۔ تاؤ کیسا جانور تھا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، بھیڑیا سب سے زیادہ کسے ستاتا تھا؟ ببلو جنگل میں کس سے مل کر آیا تھا؟ تاؤ جنگل کے راستے میں کیا کر رہا تھا؟ تاؤ نے گھر پہلے پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا؟ بھیڑیے نے تاؤ کی چائے میں کیا ملا دیا تھا؟ تاؤ کو بھیڑیے کی چال کا پتہ کیسے چلا؟ تاؤ نے بھیڑیے کو سبق سکھانے کے لیے کیا کیا؟ بے ہوش ہونے کے بعد بھیڑیے کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، کہانی کا اختتام کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتے ہیں خالی جگہیں، آپ کو خالی جگہیں کاپی میں اتارنی ہے اور جو مناسب لفظ آئے ٹھیک اس سے یہ خالی جگہ بھرنی ہے۔ تاؤ ایک ڈیش اور کالا اود بلاؤ تھا، ڈیش میں اس کا رنگ آ جائے گا۔ بھیڑیا ڈیش جانوروں کو ستاتا تھا، ببلو کا کزن ڈیش تھا۔ تاؤ جنگل کے راستے میں ایک ڈیش بھر رہا تھا، تاؤ نے بھیڑیے کو ڈیش دینے کا فیصلہ کیا۔ تاؤ نے ایک ڈیش راستے سے گھر کا رخ کیا۔ ٹھیک ہے، بھیڑیے نے تاؤ کو چائے میں ڈیش انڈیل دی، تاؤ کی چائے میں ڈیش انڈیل دی۔ تاؤ نے بھیڑیے کے منہ پر ایک زوردار ڈیش رسید کیا، تاؤ نے بے ہوش بھیڑیے کو ایک ڈیش میں باندھا۔ دونوں خرگوش بھیڑیے کو ڈیش میں پھینکنے کے لیے لے گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو یہ جملہ اتارنا نہیں ہے، یہ جملے سب غلط ہیں، آپ کو
نمبر ڈالنا ہے اور جواب میں صرف اور صرف صحیح جملہ لکھنا ہے، غلط جملہ آپ کو نہیں اتارنا۔ تاؤ ایک لال اور بھورا اود بلاؤ تھا، غلط ہے یہ، اس کی جگہ آپ کو صحیح کر کے لکھنا ہے، کیونکہ وہ کالا اور سفید، ٹھیک ہے، کالا اور سفید اود بلاؤ تھا۔ بھیڑیا جنگل کے طاقتور ہاتھیوں کو ستاتا تھا، جی نہیں، وہ ہاتھیوں کو نہیں ستاتا تھا، وہ خرگوشوں کو ستاتا تھا، ٹھیک ہے، کمزور جانوروں کو طاقتور ہاتھیوں کے بجائے کیا آ جائے گا، کمزور جانوروں۔ ببلو جنگل میں پکنک منانے گیا تھا، تاؤ جنگل میں ایک نیا دریا کھود رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ کھود نہیں رہا تھا بلکہ ایک گڑھا بند کر رہا تھا۔ تاؤ نے بھیڑیے کو انعام دینے کا فیصلہ کیا، سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ تاؤ نے مصروف ترین راستے سے گھر کا رخ کیا، شارٹ کٹ سے گھر کا رخ کیا۔ بھیڑیے نے تاؤ کی چائے میں شہد ملا دیا، بے ہوش کرنے والی دوا ملا دی، ٹھیک ہے، پاؤڈر ملا دیا تھا۔ تاؤ نے بھیڑیے سے معافی مانگ لی، تاؤ نے بھیڑیے سے معافی تو نہیں مانگی بلکہ اس کو سبق سکھایا۔ ببلو اور منو نے بھیڑیے کو اونچے پہاڑ پر چڑھا کر پھینک دیا، کہاں پھینکا تھا انہوں نے اس کو، دریا میں پھینکا تھا، تو جملہ آپ کو یہ صحیح کرنا ہے۔ بھیڑیا بے ہوش ہونے کے بعد اٹھ کر بھاگ گیا، جی نہیں، بھاگ نہیں گیا بلکہ وہ گٹھڑی میں بن کے اس کو منو اور ببلو نے دریا میں پھینک ڈالا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ تھی جناب ہماری کہانی، اور کہانی کے ساتھ ساتھ اس کے کمپریہنشن، سوال جواب، کاپی کے اندر بہت خوبصورتی سے، سلیقے سے، دبا دبا کے، رائٹنگ کو اچھا بنا کے آپ یہ کام اپنی اسٹوری کی کاپی میں کریں گے، اور مس کو اس کو چیک کرائیں گے، اس کے نمبر کوشش کریں کہ پورے کے پورے نمبر آپ کو اس کے ملیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔